ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد آفریدی یو کے میں جا کے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کو پاکستان میں انقلاب لانا ہے. اس کی ویڈیو آپ دیکھ پائیں گے اس پروگرام کے اندر. یہ جو خواتین آپ کو آج کل الیکٹرک بائکس کے اوپر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ کون خواتین ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ گزرتے ہوئے مرد ان کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو بھی بہت اچھا ٹویٹ ہے، سب کی آنکھیں کھول دے گا، وہ بھی میں اس پروگرام میں شامل کروں گا. پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہم بہت عرصے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، اب طالبان نے خود ہی بند کر دیا ہے. یہ تجارت اگر بند ہوئی تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا. انگور نہیں ملیں گے، ٹماٹر نہیں ہوں گے، ہمارا سیمنٹ کدھر جائے گا، ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی، اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. لیکن بڑی خبر، آج 27ویں آئینی ترمیم کے عمل درآمد ہونے کے بعد ججوں کے استعفے ہیں. یہ استعفے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ سب نے بھی دیکھ لیے ہوں گے، انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، اس کے اندر شعر و شاعری بھی ہے. سینئر پیونی جج جو ایک وقت میں چیف جسٹس بننے والے تھے، نہیں بن پائے. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ان کے اعتراضات تھے لیکن انہوں نے کورٹ نہیں چھوڑی. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا، جسٹس اطہر ملہ نے بھی استعفیٰ دے دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروموٹ ہو کے گئے. یہ استعفے کتنے اور کون سے استعفے آنے والے ہیں؟ اور اس کے بعد جوڈیشری زیادہ متنازع تو نہیں کہیں ہو جائے گی؟ جج صاحبان جیسے اس قسم کی تحریر لکھ کے جاتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس نے لیڈ کیا ان ترامیم کو پاس کروانے کے لیے، اور اس آئین کے بانی کی پارٹی کی نمائندہ ہیں جس آئین کے بارے میں مستعفی ہونے والے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، اب وہ آئین ایگزسٹ نہیں کرتا. شیر علی ارباب صاحب رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کی طرف سے، اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کیا ان کی جماعت نے، اور ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا تمام ملک کے اندر انہوں نے احتجاج کرنا ہے. اچکزئی صاحب کی قیادت میں آپ کا بہت شکریہ جی دونوں کا. سہیل رشید صاحب نمائندہ سما ٹی وی اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور جب سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا اور جج صاحبان نے ایسی تحریر کی اور ایسی تقریر کی اور ایسی تصویر کشی کی کہ ہم سب مختلف پروگرام کرتے رہے، تب سے ہمارے ساتھ ہیں. آج پتہ نہیں ان کو حیرانی ہوئی ہے نہیں، استعفوں کے اوپر ان سے پوچھ لیں گے. عقیل افضل صاحب نمائندہ 92 نیوز، یہ بھی اسی فوج کا حصہ ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے پھرتی رہتی تھی. اب فوج بھی منقسم ہو جائے گی، ایک سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی اور ایک جائے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے. آپ کا بھی شکریہ. سٹارٹنگ میں جی شرمیلا صاحب خوش ہیں آج استعفیٰ آ گئے؟ نہیں، ٹو ایچ از اون. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ استعفیٰ دینے سے دے کین پروو اے پوائنٹ، اینڈ وائی ناٹ، ایوری بڈی ہیز اے رائٹ. وی آلویز بلیو، ہماری سوچ کچھ اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کر جو بھی اسپیس آپ کو ملتی ہے اس اسپیس میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ کہتے ہیں سسٹم ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں آئین ہی ختم ہو گیا. جو یہ چند ایک لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے. دیکھیے ٹو ایچ از اون، سر میں نے کہا نا، ہر انسان کی اپنی رائے ہے. عام لوگ نہیں ہیں، یہ چیف جسٹس بننے والے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیڈ کر رہے تھے. جج صاحبان کا بے حد احترام ہے، لیکن اگر کوئی محترم جج یہ سمجھتا ہے کہ جوڈیشری ختم ہو گئی ہے، آئین ختم ہو گیا ہے، تو وہ ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے نا. انسان ہے نا، میری اپنی رائے ہے. باقی جو جج صاحبان جنہوں نے استعفے نہیں دیے، جو اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی ایک آراء ہے، اینڈ دیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ ٹو. تو آپ مجھے لگتا ہے پاکستان ٹھنڈ پڑ گیا، فرق نہیں پڑتا. دیکھیے کوئی بھی ادارہ کسی ایک دو شخصیت پہ نہیں چلتا ہے. اٹس اے انسٹیٹیوشن ایز اے ہول. اختلاف رائے ہو سکتی ہے، اور اختلاف رائے کے اندر اگر آپ اپنے دلائل نہ دیں اور اپنی اسپیس کے اندر کام نہ کریں، اور اچھے کام کر سکتے ہیں، وائی ناٹ، یو کین سرو دا پیپل ان اینی کیپیسٹی. یہ آرگومنٹ زبردست ہے کہ آپ کو دلائل دے کے، اس میں دلیل نہیں آپ کو نظر آئی، اس میں زیادہ جذباتی. نہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی پوزیشن میں رہ کے، ٹھیک ہے، آپ اپنے عہدے پہ رہ کے اپنی جو آپ کے پاس سپیس ہے اس میں آپ لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں نا. ہر جج کا اس کے سامنے مقدمات لگتے ہیں، آپ مقدمات چلائیں، میرٹ پہ فیصلے کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. اینڈ آل اینڈ بی آل از ناٹ بینگ دا چیف جسٹس اور بینگ ایٹ اے پوزیشن. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینیریو ان کو نہیں پسند ہے اور وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتے and they want to go home, that is again their prerogative. ان کے پروگیٹو ہیں. تو شاہد صاحب that should also be respected. آپ کے جو ایکس کولیگ ہیں اسد عمر صاحب، جو آج کل دوبارہ سے قربت کے خواہاں ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، آپ کی پرانی غلطیاں معاف. تو اب یہ آپ کو جج اچھے لگ رہے تھے، یہ تو بڑے آپ کے ساتھ ہوتے تھے مبینہ طور پر. مبینہ طور پہ تو یہ 27ویں آئینی ترمیم بھی کہیں اور سے آئی ہے، 26ویں تو دیکھیں اب ہمیں آئی کانٹ سٹنگ ہیئر
narrate to you the state of mind of Justice Athar Minallah اور Justice Mansoor Ali Shah کہ انہوں نے کیا ریزائن کر انہوں نے کہا کہ نظام خراب ہو گیا تباہ ہو گیا سالٹ ہو گئی جوڈیشری ایگزسٹ میں یہاں پہ بیٹھ کے کیا سارا یہ کر سکتا ہوں نا یا میں بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ کہ جی 26 کو جب فل کورٹ کا کہا گیا اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا اور پھر جو ہوا اور ایک ہاچ پاچ ہوا اور I can make assumptions but I don't think اگر یہ سوال آپ مجھ سے کریں گے کہ جی تو I would not be کیونکہ یہ لیکن یہ استعفے انڈیویجول نہیں ہیں یہ اس نظام کے بارے میں ہے جس نظام کے بارے میں آپ کے بھی بڑے اعتراضات ہیں اور حیرانی میں نہیں ہے لیکن انہوں نے تمام وہی باتیں کی ہیں جو آپ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس میں بہت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لکھے ہیں یا انہوں نے آپ کا بیانیہ لکھا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ This is what used کہ جی کچھ ججز ہیں اور پی ٹی آئی ملی ہوئی اور ایک ساتھ استعفے ہوں گے اور وہ ایک ہوا اٹھی تھی if you remember لیکن بات یہ ہے اگر ہم یہ کہیں نا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں 780A دہشت گردی کا ایک آرٹیکل ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ 780A پرچے ان پہ زیادہ کٹے ہیں ہم پہ زیادہ کٹے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ یہ تو ججز کا جس طرح میں نے آپ کو کہا اور یہ جس طرح کا نظام ہے اس میں ایک جو کنسولیشن ہے جو مجھے ابھی ہم ایک اور پروگرام میں بھی تھے کہ یہ سارے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اور یہ سیاستدان کمپرومائز میں یا سسٹم کے اندر رہ کے کرتے ہیں اس کا خمیازہ پھر انہی کو بھگتنا پڑتا ہے It's a cycle that has always gone and gone. آپ کو تو پتا ہوگا ہمیں ایک دفعہ پتا ہے اگلوں نے 3 دفعہ کیے ہیں تو they would know better and they would تو آپ کے پاس ابھی دو باریاں آپ کی اور ہیں غلطیاں دہرانے کی بٹ یہ صحیح کہ اگر دو باریاں تک آپ کہیں کہ گلے میں پڑ جائے گا نظام ان کے تو کیا یہ تاریخ نہیں ہے ہمارے ملک کی تاریخ تو یہی کم بیک آپ کو حیرانی ہوئی استعفیٰ ہے کوئی حیرانی نہیں ہوئی بڑا ایکسپیکٹڈ تھا یہ کل سے دونوں کا ایکسپیکٹڈ تھا دونوں کا ایکسپیکٹڈ تھا اور جو بات ہے نا سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کرنے کی تو جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تو اس کے بعد بھی ہم صحافی جو ہے نا ان ججز کے پیچھے ہوتے تھے ہم تب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریزائن آئے گا کسی ایونٹ پہ یہ چلے جائیں تو ہم کہتے جی وہ آپ کی ریزائن کی بات چل رہی ہے وہ کہہ خواہش دیکھیں کہ جج کے پیچھے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ریزگنیشن دے گا دیکھیں ہم دیکھیں لیکن ہوا یہی تھی کہ یہ اب چھوڑ دیں گے تو تب انہوں نے کہا تھا نہیں ابھی سپیس ہے ہم سسٹم میں رہ کے فائٹ کر سکتے ہیں اب انہوں نے جو لکھا ہے جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو اوتھ لے کر آئے تھے کہ بغیر کسی دباؤ کے ہم کام کریں گے تو وہ اوتھ اب موجودہ جو ایک امینڈمنٹ آئی ہے یہ ان کا پوائنٹ ہے اس کے بعد ایک واضح طور پر ایگزیکٹو کے ماتحت جاری ہے جوڈیشری تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اس اوتھ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم جا رہے ہیں یہ جسٹ ان کا یہ ایک سمپل پوائنٹ ہے دوسری بات ہے جسٹس منصور علی شاہ کی تو ان پر پارٹی کا الزام جو ابھی لگ رہا تھا تو اگر ہم بات کریں تو جس طرح کی جوڈیشری جسٹس ثاقب نثار چلا رہے تھے تو اس وقت اس کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ بڑے کوٹ ہوتے تھے جس طرح کی جوڈیشری جسٹس عمر عطا بندیال چلا رہے تھے اس کے خلاف بھی توانا آواز جسٹس منصور علی شاہ ہوتے تھے لیکن جب سے وہ چیف جسٹس نہیں بنے تب سے ان کے ذرا تھوڑے سے چیف جسٹس کیوں نہیں بنے اس کے اوپر بھی تو دیکھیں نا پھر کافی 12 جولائی آ جاتا ہے 12 جولائی آ جاتا ہے لیکن انہوں نے قبول کر لیا نا اس کو اپنا چیف جسٹس پھر ایسے جسٹس اطہر مناللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس تھے جب مسلم لیگ خصوص اس میں تھی جب شوکت صدیقی صاحب کے خلاف ایک معاملہ آیا تھا سامنے اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تو یہ بن گیا وہ ایک فیکٹ ہے لیکن بننے کے بعد جس وقت مسلم لیگ نون کہا کرتی تھی ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا تو ہم نے بطور رپورٹر خود دیکھا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف کی سزا معطل کی تو مسلم لیگ نون والے باہر کھڑے جذبات سے رو رہے تھے کہ ہمارے سر پہ بھی کسی نے ہاتھ رکھا ہے تو آج وہی سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ساری ہوئی ہیں لیکن دونوں ججز کے اگر استعفے کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے ان کے اپنے ضمیر کی بات ہے کہ ہم نہیں چلنا چاہتے باقی ججز بیٹھے بھی ہوئے ہیں اطہر مناللہ صاحب کا استعفیٰ ہے یہ اسٹریٹ اینڈ نیرو اس کو کہتے ہیں بالکل سیدھا انہوں نے استعفیٰ لکھا کہ یہ وجوہات ہیں یہ جو جسٹس صاحب کا یہ تو سوانح حیات انہوں نے بیان کیا اسکول کے دوستوں کا بھی ذکر کیا کس کے ساتھ پارک میں گھومتے ہوتے تھے تو یہ استعفیٰ تو نہیں ہے یہ تو بنیادی طور پہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک اپنی زندگی کا ایک عکس پیش کیا کہ میں نے کتنی کاوش کی اور ہدایت بھی جاری کی جو آنے والے لائرز ہیں ان کو کیسے کام کرنا چاہیے میرے فیصلے سے سیکھنا چاہیے تو کیا یہ واقعتاً زوم ہوتا ہے ججز کو کہ ہم جو کام کرتے ہیں ایسا کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا دیکھیں طلعت صاحب ابھی استعفے کی بات ہو رہی ہے مجھے گزشتہ 3-4 مہینے پہلے کا ایک ٹویٹ یاد آ رہا ہے دوست کا اس کا ٹویٹ یہ تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں 2 جج صاحبان استعفیٰ دیں گے اور اس کے بعد وکلا کی ایک تحریک کا آغاز ہوگا ٹھیک تو 3-4 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی ٹھیک ہے اب آتے ہیں آج کے استعفے کے جسٹس منصور علی شاہ نے سمپلی استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے پوری کی پوری ایک چارج شیٹ بنائی ہے اپنے ساتھی جج صاحبان کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف اور حکومت کے خلاف پارلیمان کے خلاف تو اس استعفے کو اگر اس ٹویٹ کے ساتھ ملا کر دیکھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے
کہ یہ نہیں، یہ ایک دم بیٹھے بیٹھے انسان کو یہ سوچ نہیں آئی کہ یار بس میں لیکن میں نے ان کے سارے پرانے خط بھی پڑھے، ڈیٹیل میں جس طرح سے آپ لوگ کور کرتے ہیں خط بھی پڑھے ہیں، یہ تو تمام باتیں وہ خطوط میں کرتے رہے، یہ تو مختلف خطوط کے پیراز کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس میں 27ویں ترمیم کو انہوں نے ایڈ کر دیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو لائرز کی تحریک چلے گی آپ کے خیال میں؟ یہ ایک سوچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اچھا بارش کا پہلا خطرہ ہے، یہ طوفان کا پیش خطرہ ہے۔ اور پھر آج کا جو دن تھا سپریم کورٹ میں، یہ بالکل عام دن نہیں تھا کہ ججز عدالتوں میں گئے، کیسز سنے اور چیمبرز میں چلے گئے۔ آج کے دن کی جو میرے پاس رپورٹس ہیں، ججز کا ایک دوسرے کے چیمبرز میں آنا جانا لگا رہا، الوداعی ملاقاتیں ہو رہی تھی، نہیں الوداعی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، اور کچھ صاحبان سمجھا بھی رہے تھے ایک دوسرے کو کہ بھائی یہ کام کرو یہ نہ کرو، حالانکہ فل کورٹ بھی کال کر لیا نا، بہت سارے وہ ججز چیف جسٹس صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ اس معاملے پہ بلا لیں، بلائی ہوئی نا فل کورٹ انہوں نے، اس کے ایجنڈے میں یہ نہیں ہے، اس کے ایجنڈا پہ یہ نہیں ہے، وہ تو فل کورٹ طے کر سکتی ہے ایجنڈا، اس کا ایجنڈا چینج بھی ہو سکتا ہے، انتظار نہیں کیا، بجٹ کے بعد ہوگا۔ ڈز اٹ ویری یو کہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے احتجاج کرنا ہے، محمود خان اچکزئی نے کھڑے ہو کو کہا کہ جی جمعے سے ہم نے، یعنی جمعہ کل ہے، آپ کو ڈز اٹ ویری یو یا بین دیئر ڈن دیٹ ہرڈ دس بیفور؟ ویل محمود خان اچکزئی بہت ہی قابل احترام سیاستدان ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ہی آتے ہیں تو تھوڑی کریڈیبلٹی ان کو مل جائے گی، لیکن حال ہو گیا یہ ان کو کریڈیبلٹی دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی جماعت ہے، وہ ان کی جو چھوٹی سی جماعت ہے اہم۔ دیکھیں آئی وش وہ اتنی بڑی جماعت ہوتی اور اتنی قابل جماعت ہوتی، اور ہاؤس میں بھی رہ کے اپنی اسپیس میں، دے ور دا لارجسٹ پارٹی ان دا پارلیمنٹ، ان دا نیشنل اسمبلی۔ نہیں دے آر ناٹ دیئر، دے آر نان ایگزسٹنٹ۔ ٹیکنیکلی کی بات نہیں ہے، کچھ ڈسکوالیفائی گئے، کچھ چلے گئے، باقی بھاگ گئے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے، میں وہ لفظ استعمال ہو گئے، وہ بس یہ ادھر جو ہے یہ کدھر ہے، بس ادھر ادھر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ what I mean is کہ I mean I don't know where Azan Qureshi is، دو چار لوگ رہ گئے، I don't know، مطلب you know I don't want to say it actually۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ تو مانتی ہیں بڑی جماعت ابھی بھی ہے۔ میں ابھی ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی، اور جو میری بات بھی ہو رہی تھی، میرے بھائی، اچھا I have a lot of respect for ہمیشہ اس جملے کے بعد جملے آتے ہیں، میں نے اتنا یہ پروگرام کیا جب یہ کہتے ہیں دو چار لوگ ہیں ان کی جماعت میں، یہ ہیں عامر ڈوگر بھائی، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن بات یہ احتجاج کہاں کریں گے؟ سڑک پہ کریں گے، کہاں کے کریں گے؟ ہاں کہاں، ویئر، کہاں پہ بتائیں، جگہ بتائیں، اور کتنے لوگوں کی فوج ہوگی، کس چیز پہ آپ احتجاج کریں گے؟ جگہ کو مینیج کریں، جگہ بتائیں، کس چیز پہ یہ احتجاج کریں گے؟ اصل میں آئرنی یہ ہے نا کہ جتنی قربانیاں ہماری سیاسی تاریخ اٹھا لیں جیالوں نے دی ہے، پیپلز پارٹی کے ورکرز نے، اتنی شاید کسی اور جماعت نے نہیں تھی، تو وہ تو ہمارے پاس تاریخ ہے نا کہ انہوں نے کہاں احتجاج کیے تھے، ادھر ہم بھی کریں گے۔ 11 سال تک ان کے ساتھ جو ہوا، اور فل برنٹ آف جنرل ضیاءز ڈکٹیٹرشپ، جو کہ ابھی ٹریجری بینچز میں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے اور ان کی پارٹی وغیرہ، سو بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں گے۔ آپ نے پہلے ہی آپ نے بہت احتجاج ٹھیک ہے نا، let me make a point، میڈم جب یہ امینڈمنٹ ہاؤس سے پاس ہو رہا تھا، دے بائیکاٹڈ، آپ نے ووٹ اس کے خلاف تو ووٹ ڈال دیتے، جماعت اسلامی جے یو آئی نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا، ووٹ خلاف ایک تو ڈالتے، ایک کوئی ووٹ تو ڈالتا، سینٹ سے یونانیمسلی پاس ہوا۔ اٹ از بیونڈ دا پوائنٹ، میرے پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ 27ویں ترمیم پاس ہوئی، بیکاز اس کا سارا پس منظر کیا تھا، ان کے شریک چیئرمین کی، یا بھی فل چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری کی ایک ٹویٹ آئی تھی، دیٹ واز دی ہول آرگومنٹ ان پروگرام، آرگومنٹ نہیں تھا، معلومات تھی، وہی تھی نا، معلومات، ایٹ لیسٹ ہی پٹ دیٹ تھنگ فار نیشنل، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ وہ کیا رہے ہیں، ہی ڈیڈ اے نوبل تھنگ، اور لوگ خفا بھی تھے ان سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ساری ڈسکشن اس کے اوپر تھی، اور اس ٹویٹ سے لے کے اب دیکھیں کوئی آئینی ترمیم کوئی اس طرح کوئی لائٹننگ سپیڈ سے پاس کرتا ہے، 27ویں 26ویں آئینی تو آپ ترمیم روک لیتے نا، فلیبسٹر کرتے ہیں، نہیں وہ تو دیکھیں، اگر وہ ہو تو I can put a question mark on back on the compromise made in 2008 or something، وہ تو الگ بات ہے نا، اگر آپ میں سوالیہ نشان بنانا چاہوں تو I can do that، I can go past 2008۔ دیکھیں میں میری گزارش سنیں، آپ نے آپ کی کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہ کریں، بکنے والی چیز بک جاتی ہے، لیکن گزارش سن لیں، exactly the same argument I can say۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن شیر علی صاحب گزارش ہے، شیر صاحب گزارش ہے، آپ نے بہت احتجاج کیا، بعض لوگوں کا خیال ہے آپ نے بہت زیادہ ہی احتجاج کیا ہے، تو اب جب آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ پہلے جو آپ نے احتجاج کی اس سے کیا آپ نے کمال کر دیا؟ آج آپ کے چیف منسٹر کے پی کے وہ بھی بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ امن جرگے کے اندر 2 لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں،
اور اگر انہوں نے کور کمانڈر کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ نہ ہوا تو بڑا سخت ریئیکشن. آپ کا ہر بات پہ سخت ریئیکشن ہوتا ہے لیکن آپ روک کچھ نہیں سکتے, سب کچھ ہو بھی جاتا ہے. کیسے روکیں گے مجھے بتائیں کیسے؟ نہیں آپ ہی کہتے ہیں نا میں احتجاج کر کے سیاسی ورکر جو ہیں جب بیک اندر جب حدود ہوتے تھے کوڑے ہوتے تھے کیسے روکتے تھے؟ احتجاج ہی ہوتا تھا نا کوڑے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو کہا رہے وہ کہہ رہے دیکھیں کوڑے تو کھا رہے ہیں. طلعت صاحب بی بی شہید 17 ممبران کے ساتھ ہاؤس میں بیٹھی ہیں اپوزیشن نے جب ان کا مینڈیٹ چوری کیا جگہ نہیں چھوڑی اپنے, she didn't lose her space. وہ بیٹھی رہی 17 ممبران کے ساتھ with dignity. ہاں بالکل بالکل. And the next 10 years she was the prime minister. She fought it out. She did not give but up after her that the space. way things happened وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے نا. تو آپ پھر اسی طرف جائیں گے احتجاج کے بعد پھر وہی راستہ اختیار کریں گے؟ نہیں دیکھیں فی الحال تو ہم اس چیزوں کو اس لیے ایجیٹیٹ کریں گے کہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. جو ہماری ایک زمانے کی سب سے زیادہ ایک پاپولسٹ اور ایک انقلابی جماعت تھی وہ بھی ادھر ہی چلی گئی جہاں پہ جنرل ضیاء کے باقیات ہیں, جہاں پہ قاتل لیگ بیٹھی ہوئی ہے. تو بچا کون ہے یہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے؟ ہولڈ یور پوائنٹ. اور استعفے ایٹ لیسٹ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پہ, کمیٹیز میں گئے, کمیٹی سے انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا. آدھا دن کی کمیٹی خدا کا خوف کریں. صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک میں گواہ اس کی. یہ بیٹھتے ہیں نا 18th امینڈمنٹ میں کتنی ڈسکشن ہوئی تھی؟ آپ 26 امینڈمنٹ کے اندر یہ بیٹھے اور ان کی جو سفارشات تھی وہ انکارپوریٹ کی گئیں. 27 اور 18 میں ذرا فرق بتائیں. 27 امینڈمنٹ. ارباب صاحب آپ ویسے اگر اتنی بحث ہوتی تو آپ نے مان لینی تھی. کیا چیز اتنی؟ وہ تو دیکھیں مان لینی تھی something which is وہ تو assumption ہے نا, آپ بھی کر سکتے ہیں. You can have assumption towards one side, I can have another. استعفے میں واپس جاتے ہیں جی اس کے اور استعفے آ رہے ہیں اور ایک آدھا استعفیٰ جو ہے آدھا ہوگا, ایک ہوگا, ایک تو کم از کم ہے لیکن ایک استعفیٰ آ گیا ہے, ایک استعفیٰ اور آ گیا ہے اور وہ ہے لائن جسٹس کمیشن سے مخدوم علی خان کا. اور انہوں نے یہ کہا جی کہ لٹ گئی شہر وادس میں متاع الفاظ, اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے. اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں رہ سکتا اس میں کہ آپ جو 27 ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد یہ میرا سنجیدہ سوال ہے. یہ شاعری جو ہے نا یہ قانون کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا, کیونکہ آپ نے لیگل آرگومنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ کس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ لیگل آرگومنٹ نہیں میں استعفیٰ اگر جج کی طرف سے آئے اور کہے کہ جی یہ وجوہات ہے تو اس کے اندر آپ شاعری کوٹ کر رہے ہیں. یہ انقلابی شاعری جو ہے کوئی حبیب جالب کو کوٹ کر رہا ہے, کوئی احمد فراز کو کوٹ کر رہا ہے, یہ کس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ آڈینس کون ہے؟ شاعری میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں ایک جنرلی اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ. ہمارے قبرستان میں دیکھیں تو ہر کتبے پہ میرا خیال ہے ایک آدھا شعر لازمی لکھا ہوتا ہے. تو اگر استعفے دیتے بھی کوئی لکھ رہا ہے, فیصلوں میں لکھے جاتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے جو فیصلے پڑھے گئے اس میں لوگ کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی کسی چیز کو. لکھے ہوتے ہیں وہ تو دعا کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ آڈینس ہوتا ہے نا. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب جج استعفیٰ لکھ رہا ہے تو اس کی لیگل فریٹرنٹی اس کا آڈینس ہے, تھنکنگ لوگ ہیں, یا وہ پاپولر ہونا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو لکھنے والے کے اس وقت مائنڈ سیٹ دیکھنے ہو سکتا ہے. اب جس طرح مخدوم علی خان ہے وہ کبھی میڈیا سے انٹریکٹ بھی نہیں کرتے, یہ ان کا استعفیٰ ہے. اس میں اگر انہوں نے شعر لکھا ہے تو شاید انہوں نے کم الفاظ میں اپنی زیادہ بات تحریر بھی کی پہلے اعتراضات. آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سے استعفے آ رہے ہیں؟ دیکھیں 2 استعفوں کی بات چل رہی ہے, لیکن ایک میں نام ان کا نام نہیں لوں گا جن کے استعفوں کی بات ہے, لیکن میں ان کا نام ضرور لوں گا جو میرے خیال سے استعفیٰ نہیں دے رہی. جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے یہ بات چلتی رہی ہے کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو, عطر من اللہ صاحب کو کافی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ریزائن نہ کریں, ہم سسٹم میں بیٹھ کے لڑتے ہیں. تو اس لیے شاید جسٹس عائشہ جو ہیں وہ ریزائن نہ کریں. اور 2 جج صاحبان ہیں, ایک جج صاحب تو ایسے ہیں جو شاید 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی آج میری مختلف دوستوں سے بات ہوئی ہے کہ ان کو بھی جج صاحبان جا کر سمجھاتے رہے ہیں اور وہ بھی بڑے مایوس ہیں. اب وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ ایک آدھے دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. میرا سوال چلے آپ سے کر کے پھر میں واپس پینل کے پاس ادھر بھی آتا ہوں. کیا واقعتاً جج صاحبان جو ہیں وہ لوگوں کو بطور آڈینس لیتے ہیں؟ کیونکہ استعفے کے اندر جو ہے آرگومنٹ اور جو شعر بھی کوٹ کیے گئے ہیں وہ لوگوں کے حوالے سے کیے گئے ہیں, وہ آئین کے حوالے سے نہیں کیے گئے ہیں. وہ ایک سیاسی شاعری ہے, وہ قلم کی آزادی کی بات ہو رہی ہے. ریلی یہ شعر لکھنا, یہ 6 صفحے کے جو استعفے دینا, یہ ساری چیزیں اسی طرح کوٹ کرتی ہیں کہ کل کو لوگ چوک چراہے پر بیٹھ کر کے اور جج صاحب نے تو لکھیا بھائی, اگر جج صاحب سمپلی ایک پیج کا بھی تو استعفیٰ دے سکتے تھے نا. فار دا پیجز آف ہسٹری بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ججز ریٹائرمنٹ کے بعد بکس بھی لکھتے ہیں اور اس میں شاعری سمیت بہت کچھ بھی لکھے جاتے ہیں, اور کئی بکس ہی آج ہمیں پاس. جج پاپولر ہیں آج کل, لوگ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں, یہ پاپولیرٹی کا کانٹیکس آپ کو نظر آتا ہے؟ میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیک ہے سیاستدانوں کے, جب آپ اگر پاپولسٹ ہونا چاہیں
تو ہمیں سمجھ آتی ہے. طلعت صاحب, ججز اسپیک تھرو their judgments. دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ ججز جو آبزرویشن جو پاکستان میں دیتے ہیں, دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. شاید شاز و ناز کوئی ایک آدھ جگہ. ججز اسپیک تھرو their judgments. یہاں تو وہ جو انفارچونیٹلی جنگوسٹک جو آبزرویشنز ہوتی ہیں, پھر ٹکرز چلتے ہیں, لائیو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, اٹس اے ڈوپامائن ہٹ. کلک بیٹ. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے, یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ جی آیا آپ آئی بالز کے لیے کر رہے ہیں, ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑی کام ویسے ہمارا ہے, لیکن ہم پر الزام لگتا ہے اب ریٹنگ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. کام تو ویسے ہمارا ٹھیک ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کا بھی اختیار ہے, یو نو. بٹ جب آپ ایکیڈیمکلی آپ بیٹھے ہیں, لوگوں کے مقدمہ سن رہے ہیں, لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں, کسی کا مرڈر کا کیس ہے, کسی کا جائیداد کا کیس ہے, کسی کا کوئی سول کیس ہے, کسی کا گھر کا مسئلہ ہے, آپ you pick up popular cases which will make headlines, you give statements which make headlines. اب یہ پاسبل نہیں ہوگا. This should not never have been done. آئرنی کیا ہے؟ آئرنی یہ ہے کہ جو فیصلے ہمارے حق میں آتے ہیں وہ ہمیں پسند ہوتے ہیں, جو ہمارے خلاف آتے ہیں. وہ جج مجھے ذرا کمپلیٹ تو کرنے دینا میڈم, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں سنیں نا, سنیں. I feel sad when you defend this. Good to see you. یہ ججز پسند ہیں ان کو. نہیں, good to see you. باقی کی تو مٹی پلیت کر دی ہے, بھری چوک کے اوپر. 1977 میں بھی رہے ہیں, ان کے فیصلے بھی تو آئے ہیں, تو کیا وہ فیصلے بھی ہم مان لیں, because those decisions went against and the prime minister's hand. کچھ ججز آپ کو زیادہ اچھے لگتے تھے نا, یہ چیزیں مان لینا. کس کو نہیں اچھے لگتے, کس پارٹی کے اپنے سب کو اچھے لگتے ہیں, لیکن آپ کا دعویٰ یہ کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, مختلف والی بات فی الحال تو ہم اس لیے مختلف ہیں کہ we are the ones who are resisting, باقی تو ایک کنگز پارٹی میں بیٹھے ہوئے. بات صرف یہ ہے کہ بات اصول کی ہے. اگر کوئی جج غلط فیصلہ کرے جس کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہینگ ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ جج جو ہے غلط ہے. لیکن جب ہماری مرضی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ جج ٹھیک ہوتا ہے. آئین میں تنخواہ لینے پہ جب نہ لینے کے باوجود نکالا جائے تو وہ آپ کو پسند آتا ہے نا. آپ نے کہا تھا بہت اچھا فیصلہ ہے عمران خان آپ کے. ہاں ٹھیک ہے نا, بالکل انہوں نے کہا تھا, لیکن جنرلی اسپیکنگ دس از دا ٹرینڈ دیٹس گوئنگ آن اکراس. ایشو یہ ہے کہ یہ چیز, اور اس کے بعد جو ہے آئی ووڈ وانٹ یو ٹو آلسو ڈسکس 243, لیکن اس کے بعد اف یو آر الاؤڈ ٹو, بیسک بات یہ ہے, لیکن ٹائم پتہ نہیں الاؤ کرتا نہیں. چلیں, بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو ہمارے حق میں چیز آتی ہے, ویدر آئین میں ہوتی ہے یا ججمنٹ میں ہوتی ہے, تو ہمیں پسند ہے اسی کی طرف اکراس ان کو دیکھیں. آپ کو جسٹس منصور اطہر ملنا پسند تھے؟ آئی تھنک دے ور گڈ ججز. آپ کمپیئر ٹو, آپ دیکھ لیں فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھ لیں, آپ اپنے جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں ان کو دیکھ لیں, تو پرسنلی یس آئی تھنک دے ور بیٹر. نثار صاحب اچھے تھے, کھوسہ صاحب اچھے تھے, عظمت سعید شیخ اچھے تھے. فرینکلی نو, میری نظر میں نہیں. چل ایٹ لیسٹ یہ فرینکلی جو ہے نا, یہ اس کی I never appeasement میں نے اپنی لیڈرشپ کی نہیں کی. پروڈیوسر سینگ ٹائم از اپ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اب ہم نے اگلے حصے میں افغانستان اور پاکستان کی ٹریڈ کی بات کریں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہیں, یہ بڑی خبر نہیں ہے, لیکن تجارت بھی اب بند ہو گئی ہے. افغانستان کے اندر سے ان کے معتبر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, جو طالبان کے معتبر لوگ ہیں, کہ اس بارڈر سے کوئی تجارت نہیں ہوگی. 3 مہینے کے اندر جو آپ نے کام کرنا تھا اس کو ختم کریں, اب ہم متبادل راستے اختیار کریں گے. پاکستان کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا, پشتون حوالہ انہوں نے دیا, گزارا نہیں ہے اگر یہ ٹریڈ نہیں ہوئی. اور جو کل جرگہ ہوا اس کے 15 نکات کے اندر سے ایک اہم ترین نکتہ یہ بھی تھا کہ تمام تجارتی جو آوت جاوت کی جگہیں ہیں وہ کھول دینی چاہیے, تجارت بند نہیں ہونی چاہیے. ہمارا سروائیول اس پر ہے. ہم خرم شہزاد سے پوچھتے ہیں جو مشیر ہے وزیر خزانہ کے, اور ان تمام معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں, کہ کیا واقعتاً ہمارا گزارا نہیں ہے. خرم بہت شکریہ. ہمارا گزارا ہے ہی نہیں ہے, پہلے اس سائڈ پہ آ جائیں. دیکھیں جی, لارجلی ہمارا گزارا ہے. انفیکٹ افغانستان کا گزارا نہیں ہوگا. دیکھیں بارڈرنگ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ بلوچستان کے ساتھ اور کے پی کے ساتھ, آف کورس جو اسمالر اکانومیز ہوتی ہیں گراس روٹ لیول پہ, ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے نیچرلی, کیونکہ بہت ساری ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ آف دا ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں اگر آپ نمبرز کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افغانستان کا ایکچولی نقصان اس میں زیادہ ہے. اگر آپ نمبرز کی بات, ہمارا نقصان اس سے پہلے شروع کر رہے ہیں نا, ہمارا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا نقصان نہیں ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, بہت منیمل ہے. میں آپ کو نمبرز بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارا جو 3 ایریاز ہیں, لاجسٹکس ہیں, پارٹنرشپ ہے, اور آپ کا جو ہے اوور آل اکانومی ہے. ٹھیک. تو اگر آپ لاجسٹکس کی بات کریں, دیکھیں
जो अफगानिस्तान है वो एक लैंड लॉक कंट्री है, उस एक तरफ ईरान है, पाकिस्तान है, एक तरफ सेंट्रल एशिया है, ईस्ट एशिया उस तरफ अगर आप देख लें, सॉरी सेंट्रल एशिया कह लें, तो इसमें अगर आप नंबर्स देखें तो हमारी इकोनॉमी का जो टोटल ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ वो $2 बिलियन है, लेस देन $2 बिलियन, जिसके अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान को $1.4 बिलियन है रफली, लेटेस्ट नंबर अगर आप देख लें, और अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान को है वो $600 मिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हमारी टोटल ट्रेड का पोर्शन देखें तो वो तो लेस देन 1% बनता है। और अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर लूँ, यानी कि 1.4 बिलियन की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम लॉजिस्टिक्स के अंदर जो है हम टेक्सटाइल बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन बेचते हैं, राइस बेचते हैं, शुगर बेचते हैं और मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें 1.4 बिलियन का मैं अगर $40 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट देख लूँ तो वो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो 3% भी नहीं बनती, 3.5% भी नहीं बनती। अगर आप अफगानिस्तान की टोटल इकोनॉमी देखें, $18 बिलियन की टोटल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक साइज उनका $18 बिलियन है, उनकी पर कैपिटा कुछ $450 है, और अगर आप उनकी एक्सपोर्ट देखें टोटल वो लेस देन $2 बिलियन है, टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से 600 मिलियन पाकिस्तान को भेजते हैं वो, तो उनका 1/3 टोटल एक्सपोर्ट का पाकिस्तान आता है, तो नुकसान किसका ज़्यादा है? यानी कि अगर वहाँ यहाँ से रोक लेते हैं एक्सपोर्ट को तो उनका इशू ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इकोनॉमी का साइज़ और टोटल ट्रेड का साइज़। तो ये जो पीटीआई की तरफ से आवाज़ आ रही है, मैं असद कैसर साहब का बयान सुन रहा था कि हमारा गुजारा नहीं है, ये किस वजह से करें? ये मुकामी लोकल ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं जो ज़ाहिर है उससे असर तो होगा, ट्रांसपोर्ट भी उससे असरअंदाज होगी, सीमेंट भी असरअंदाज होगा, फार्मास्यूटिकल्स हैं जो भी हैं, ये वो वाले लोग कह रहे हैं या वाकईतन कोई ऐसी ट्रेड हो रही है जो आपके पेपर्स पर ना हो? और मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। देखें, आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नाम सुना है जी, जो 2019-20 में अगर आप देखें, 21 की मैं बात कर लूँ तो बहुत मैसिव था उसका स्केल। लेट्स से 2022-23 की बात करें तो $7 बिलियन का अफगान ट्रांजिट ट्रेड था, $7 बिलियन। अगर 24 की बात करें तो ड्रास्टिक डिक्लाइन है उसमें, 2.9 बिलियन पे आ गया वो। अभी लेटेस्ट नंबर देखें $1 बिलियन है ना कम। स्मगलिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा था। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने क्या किया, तभी इसे सारा कंटेन किया उन्होंने। एज अ रिजल्ट आप देखें आपकी जो डॉलर था किस तरह से जा रहा था, डॉलर जो है स्टेबलाइज हुआ, और ये पूरी स्मगलिंग जो हो रही थी वो उन्होंने रोकी, जिसकी वजह से रफली $6 बिलियन स्केल डाउन हुआ, $6 बिलियन की स्मगलिंग हो रही थी। एब्सोल्युटली, देखें आप नंबर्स उठा के देख लें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का $7 बिलियन का वॉल्यूम था 2022-23 में, आज वो $1 बिलियन है। तो बात ये कि स्मगलिंग अगर रोकी गई है, जिसकी वजह से जो उसके इम्पैक्ट से वो देखे ना कहाँ हैं, आपके यहाँ जो डॉलर था जो सबसे बड़ा इशू आपके यहाँ बनता है वो जो है वो कंटेन हो गया। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ की मैंने शुरू में कहा कि देखें बॉर्डरिंग एरियाज़ की इकोनॉमीज़ ऑफ कोर्स इफेक्ट होती हैं, क्योंकि वो छोटी इकोनॉमीज़ होती हैं और वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड चल रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, हमें इकोनॉमी को बिल्कुल, हमारे एंड से तो है भी नहीं प्रॉब्लम, वो तो अफगानिस्तान का। आई थिंक अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि जी हम बंद कर देंगे, वो उनका ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब्दुल गनी ब्रदर ने तो अपने ताजरों को कह दिया, जो नायब वज़ीर आज़म बनते हैं तालिबान के, उन्होंने तो कह दिया जी कि 3 महीने में ये ख़त्म करें। मतलब उनके पास जवाब देता हूँ, देखिए ऑल्टरनेट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कोई लॉजिस्टिक्स की अब बात कर लेते, पहले हमने ट्रेड की बात कर ली। लॉजिस्टिक में देखें ईरान, ये अफगानिस्तान है कहाँ पे? अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है ना। अगर ईरान के साथ जाता है, उनका यही प्लान है कि जी ईरान के थ्रू करेंगे और इंडिया के साथ करेंगे, दो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ईरान के साथ जाते हैं, ईरान का बैंकिंग सिस्टम देखें सैंक्शनड है, आप उनकी ओवरऑल ट्रेड देखें लिमिटेड है। ईरान के साथ ट्रेड 5वें नंबर पे है, पाकिस्तान सबसे बड़ा पार्टनर है उनका। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पार्टनर नहीं है सबसे बड़ा, अफगानिस्तान का पाकिस्तान सबसे बड़ा पार्टनर है, तो उनका लॉस ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये, वो ईरान के रूट से जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो जाते हैं ईरान के रूट से और इंडिया और इस तरफ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में जाते हैं अपनी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, तो उनके लिए डबल ट्रिपल कॉस्ट हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स मैटर करते हैं ना जी, कहाँ पर है। तो मेरे ख्याल में ये वो थॉट थ्रू नहीं किया उन्होंने, स्टेटमेंट दे दिया, तो कमिटमेंट उन्होंने दे दिया। अच्छा, जरा पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया के साथ लिंक गुजरी अफगानिस्तान, हम ये मुल्ला उमर के ज़माने का मैं सुन रहा हूँ, मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि यहाँ से एक रोड निकलेगा, सेंट्रल एशिया जाएंगे, सेंट्रल एशिया से फिर हम यूरोप को एक्सेस करेंगे, कभी गैस वहाँ से इधर आ रही है, कभी सड़क बन रही है वगैरह वगैरह। तो अब उन्होंने बंद कर दिया, तो हमारे ये मंसूबे तो पता नहीं कागजों पर थे, लेकिन अब तो बिल्कुल फारिग हो गए। नहीं, वो टापी है जो सेंट्रल एशिया जाता है अफगानिस्तान के थ्रू। ऑफ कोर्स एक हमारा मुतबादिल क्या होगा, हम क्या करेंगे? नहीं देखिए, हमारा तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ ना उस तरह से। वो तो ट्रेड रूट की बात कर, अगर हमने ट्रेड करनी है सेंट्रल एशिया से, शॉर्टेस्ट रूट है थ्रू अफगानिस्तान, बिल्कुल है। अब उन्होंने बंद कर दिया, अब हमारा रास्ता तो चाइना के जरिए होगा। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि देखिए हमारे पास तो CPEC भी हमने 2.0 लॉन्च कर दिया ना जी, हम चाइना के थ्रू भी जा सकते हैं सेंट्रल एशिया में।
यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो अपनी ट्रेड है अगर वो रोक रहे हैं तो उनको लॉस ज्यादा है, और हम तो अभी कोई ट्रेड बहुत ज्यादा कर भी नहीं रहे अफगानिस्तान के थ्रू। एक ट्रांजिट ट्रेड था, उनका इशू ज्यादा था, स्मगलिंग ज्यादा थी, वो हमने रोक ली। हमारे पास ईरान का भी तो रास्ता है, हमारे पास सी पैक आ गया है, हमारे पास चाइना का रूट है, हमारे पास इश्यूज नहीं इतने बड़े। दूसरी बात ये देखें इम्पैक्ट होता है बेसिक प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि अफगानिस्तान तो बेसिक प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करता है ना, टमाटर आते हैं हमारे वहाँ से। और अभी जो ये इशू हुआ है, सीजनल इशू था, फ्लड का इम्पैक्ट था, और ये अफगानिस्तान का ये ट्रक्स रोके थे, तो वो टमाटर की कीमतों में 50-60% इजाफा वो वापस आना शुरू हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस अफगानिस्तान के रूट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते। हमारे देखिए मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं? यूरोप है, अमेरिका है, चाइना है, मिडिल ईस्ट है, ये 4 बड़े पार्टनर्स हैं। एक्सपैंड भी तो करना था ना, देखें आगे सेंट्रल एशिया के जरिए हमने यूरोप के साथ कनेक्ट करना था, लेकिन आप कह रहे हैं कि बजरिया ईरान भी कर सकते हैं, बजरिया चाइना इज द क्लोजेस्ट। मैं कह रहा हूं हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास ये ज़्यादा ना हो। तो मैं ये कहता हूँ इन दी एंड कि देखें हमें ऑफ कोर्स उनको ये थिंक थ्रू करना चाहिए। थॉट थ्रू मेरे ख्याल में नहीं किया प्रॉपर्ली, और उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी। ये वापस आएंगे, आप देख लीजिएगा, ये वापस आएंगे और हमारे ट्रेड जरूर करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही सब कुछ होता है। उस वक्त पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया नाज़रीन। इसके बाद हम आपको अफरीदी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर लिए चलते हैं। वो कह रहे हैं लंदन में लोगों को बता रहे हैं कि इनकलाब अगर आपने लाना है तो पाकिस्तान में आके लाएं। ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन बात तो कर रहे हैं जिस तरह वो छक्के लगाते हैं वैसे ही उन्होंने बातें भी की, लेकिन ये समझ नहीं आने की, क्योंकि जो बयानिया बना दिया गया उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बात उन्होंने टिका की। हनिया बतूल का एक ट्वीट हम आपके सामने रखना चाहते हैं, बड़ा अहम ट्वीट है। आपने देखा होगा कि बतदरीज ख़वातीन इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर आपको सड़कों पर नज़र आती हैं, और मैंने ख़ुद भी ये ऑब्ज़र्व किया कि उसके गिर्द जो खाम खा के आम लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अजीब व गरीब रवैये रखने वाले लोग जो हैं वो उनको तंग कर रहे होते हैं। तो इस खातून ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बताया कि ये तवज्जो फरमाएं, सड़कों पर आजकल नौजवान लड़कियां और ख़वातीन रंग बिरंगी स्कूटियाँ नज़र आ रही हैं। कोई घूमने निकली है तो कोई अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और किसी को ड्रॉप करने के लिए, कोई अपनी अम्मा को अस्पताल लेकर जा रहा है, या घर पर रोज़मर्रा का सामान। ये काम करने वाली ख़वातीन हैं, इनकी इज़्ज़त करें, इनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें और इनको हरास ना करें। ये हमारे घरों की रहमत है। व्हील्स हैं बच्चियों के पास और वो अपनी ज़िंदगी का पहिया घुमा रही हैं, उनको तंग नहीं करें, और अगर कोई तंग करते हुए पकड़ा जाए तो कानून को हर हाल में सख्ती से उसके ऊपर हाथ रखना चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक हो। ट्वीट ये बड़ा अहम है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।